عمران بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ رہا ہو گئے ہیں، لیکن حج کا وقت گزر گیا۔ ہاں جی، وہ مجھے لگتا ہے مقصد بھی یہی تھا۔ میں یہ 9ویں دفعہ میں گرفتار ہوا ہوں، لیکن مجھے اتنی تکلیف پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور یعنی تکلیفیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ بہت ساری چیزوں نے میرے جسم پہ نشان چھوڑے، میری روح پہ نشان چھوڑے، یہ رہیں گے میرے ساتھ، لیکن یہ جو گرہ لگی ہے نا، یہ بہت تکلیف ہوئی ہے مجھے۔ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس۔ یعنی ایک آدمی حج کرنے جا رہا ہے تو آپ اسے کیسے روک سکتے ہیں؟ یہاں سے سعودی ایئر لائن کی میری براہ راست پرواز تھی، جدہ میں جا رہا تھا، اور ہوا یہ تھا کہ میں نے 2022 میں جانا تھا حج پہ، میں گرفتار تھا آپ لوگوں کے سامنے ہی۔ میں اس دن جس دن چھوٹا اس دن حج تھا۔ پھر میں نے 2023 میں حج پہ جانا تھا، میں غائب ہو گیا۔ اب 2024 کا میں نے پرومس کیا ہوا تھا اپنی فیملی سے کہ ہم حج پہ جائیں گے۔ باہر سے میں نے اپنی فیملی کو بلایا ایئرپورٹ پہ۔ اس سے پہلے جو میری فلائٹیں تھیں وہ اس طرح تھی کہ میں یہاں سے گلف جاتا، وہاں سے اپنی فیملی کو پک کرتا اور احرام پہن کے ہم وہاں سے چلے جاتے۔ کیونکہ یہ کیس بار بار عدالت میں چلتا رہا، میں ایئرپورٹ جاتا رہا، مجھے روکتے رہے، 5 مرتبہ میں نے ٹکٹ لیا۔ اب یہ آخری فلائٹ تھی جو پاکستان سے لاہور سے جا رہی تھی، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اویلیبل فلائٹ تھی ہی نہیں۔ لاہور سے یہ آخری فلائٹ جا رہی تھی رات کو 3 بجے۔ ایک میں بس تھوڑی سی بات کر دوں، آپ اس سے پہلے گئے ماہ رمضان سے، میں چاہتا ہوں آپ بتائیں کہ آپ رمضان میں میری فیملی عمرہ کرنے کے لیے گئی، اور کیونکہ جب میں واپس آیا نا تو یہ سب اللہ کا بڑا شکر ادا کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے کوئی نیت کی ہوئی تھی کہ ہم سب اکٹھے اللہ کے گھر پہ حاضری دیں گے۔ امی ابو نے عمرے پہ پہلے جانا تھا، جب انہوں نے جانا تھا تو اس دور میں اٹھایا گیا تھا، تو انہوں نے اپنا عمرہ مؤخر کر لیا تھا، اور یہ نیت کر لی تھی کہ میں اپنے سارے بچوں کو لے کر چھوٹے بچوں کو بھی فیملی کے لے کر، تو بہت بڑی تعداد میں سب لوگ عمرے کے لیے تیار ہو گئے۔ تب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ میں ٹریول نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی نے پتہ کروا کے بتایا کہ بھائی آپ کا تو نو فلائنگ لسٹ میں آپ کا نام ہے، آپ تو ٹریول نہیں کر سکتے۔ تو تب ہم نے کورٹ سے رابطہ کیا تھا، پھر میرے گھر والے چلے گئے، میں نہیں جا پایا۔ پھر میں نے کیس واپس لے لیا، میں نے پورا رمضان گزر گیا نہیں ملی۔ میں نے آپ کے سامنے میں نے جج صاحب کو یہ کہا تھا کہ جج صاحب یا تو آپ مجھے عمرے پہ بھیجیں گے آج، یا پھر میں اس عدالت میں دوبارہ نہیں آؤں گا، کیونکہ میں نے عمرے پہ جانا ہے، میں کہیں جانا ہی نہیں چاہتا۔ اور تو میں نے اس وقت، کیونکہ میری فیملی کے آنے کا وقت واپس آنے کا ہو گیا، تو پھر میں نے اپنا کیس واپس لے لیا، تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ یہ کہیں جانا چاہتا ہے۔ میں ایکچولی عمرے پہ ہی جانا چاہتا تھا اس وقت۔ پھر وقت گزرتا گیا، پھر حج جب قریب آیا عید کے بعد، تو تب کیونکہ ہمارا پہلے سے پلان تھا، تو میں نے وزارت داخلہ میں خط و کتابت شروع کی۔ اب میری جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے تقریباً 1.5 مہینہ محنت کی ان کے ساتھ، کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ سنگل جج کا آرڈر بھی تھا اس کے بعد پہلے تھا، پھر اس کے بعد میں گیا اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس نے ایک آرڈر دیا، پھر مجھے آف لوڈ کر دیا، دوسرا آرڈر دیا، پھر اس کی کمپلائنس نہیں ہوئی۔ پھر میں ڈی بی میں گیا، 2 معزز جج صاحبان نے صبح سے لے کے شام تک 4 مرتبہ کیس سنا ہے کہ پاکستان سے جانے والی آخری فلائٹ ہے اس بندے کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ حج پہ جائے۔ اور ججز نے اتنا میرے پہ اعتبار کیا، میری کریڈیبلٹی پہ، کہ انہوں نے میرے صرف لکھ کر دینے کے اوپر اعتبار کر لیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، ہمیں بھروسہ ہے کہ آپ واپس آئیں گے۔ انہوں نے کہا کافی ہے اتنا، ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ آدمی لکھ کر دے رہا ہے۔ اور 8 تاریخ کو میری پیشی انہوں نے جولائی کی رکھ دی، تو میں نے یہاں سے حج پہ جانا تھا، واپسی پہ اپنے بچوں کو ملنا تھا اور پاکستان واپس آ جانا تھا، اور کوئی میرا پلان نہیں تھا۔ پاکستان ہی آنا ہے یار، میں نے کہاں جانا ہے؟ پہلے 3 دفعہ جب یہ صابر شاکر صاحب باہر گئے، اس کے بعد 3 دفعہ میں باہر گیا ہوں، تینوں دفعہ واپس آیا ہوں۔ جب ارشد بھائی باہر گئے تب بھی میں باہر گیا ہوں، میں واپس آیا ہوں۔ جب یہ باقی لوگ پاکستان سے باہر گئے، میں کئی دفعہ باہر گیا ہوں، 3 دفعہ، تینوں دفعہ واپس آیا ہوں۔ تو بھی میرے نہیں آنا ہوتا تو میں پہلے ہی بھاگ جاتا۔ اب میں حج کرنے جا رہا ہوں بھائی، 3 سال سے کوشش کر رہا ہوں، فار گاڈ سے آپ سمجھیں بات کو، اور میں نے تمام لیگل جتنے بھی آپشنز ہیں وہ استعمال کیے۔ فائنلی عدالت نے مجھے کہا جی آپ جا کے انٹیریئر سیکرٹری کو مل لیں، اگر وہ کوئی شیورٹی آپ سے لینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے عدالت میں کہہ دی ہم لے لیتے ہیں شیورٹی۔ میں گیا، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی 10 لاکھ روپے آپ، میری ساری جائیداد بھی مانگتے نا میں دے دیتا ان کو۔ حج پہ جا رہا ہوں بھائی، جتنے زیادہ پیسے ان کے پاس رکھوا کے جاؤں گا اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ تو میں تو 10 لاکھ کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، یہ تو کہتے اپنی ساری جائیداد، گھر، گاڑی، سب کچھ رکھ کے چلے جاتا، میں رکھ کے چلا جاتا، گروی رکھ کے چلا جاتا اپنے آپ کو بھی کہ میں حج کر کے واپس آ جاؤں گا۔ میں نے جناب ان کو وہ 10 لاکھ انہوں نے مانگا، اس کا پے آرڈر بھی وہاں، وہ صدیق جان نے مہربانی کی، اس نے فوراً جمع کروا دیا، اور ساری اجازت لے کے ان سے اپروول کا لیٹر لے کے ہائی کورٹ نے لکھا ہے کہ اس کو نہیں روکا جائے گا۔ ایئرپورٹ کی پریمیسز میں جب میں یہاں پہنچا اور میں نے غسل کیا اور احرام پہنا، اور میں نے 2 نفل پڑھے۔ ہاں، کیونکہ یہ گھر ہمارا سب سے قریب یہ والا گھر ہے، ایئرپورٹ سے سب سے قریب۔ میرا جو دوسرا گھر ہے وہ دور ہے ایئرپورٹ سے، یہ گھر قریب ہے ایئرپورٹ سے، تو میں ادھر آ گیا۔ میں نے فٹافٹ یہاں پہ
اس نے مجھے علی نے کہا کہ تو ادھر آ جا یار، ساتھ ہی ایئرپورٹ ہے، 5 منٹ کے فاصلے پہ، یہیں سے تیار ہو کے نکل جائیں، تو فریش ہو جائیں. میں خود کیونکہ گاڑی چلاتا ہوا آ رہا تھا اور ہمیں 8:30 بجے فیصلہ ملا تھا. تو آپ سوچیں کہ ہم کس حاصل میں آئے ہوں گے کہ راستے میں پانی پینے کے لیے بھی ہم نہیں رکے. تو میں جب یہاں پہنچا تو میں نے آ کے غسل کیا، غسل کر کے میں نے احرام پہنا، 2 رکعت میں نے نفل پڑھے، اور اس کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ جی وہاں بہت زیادہ تعداد میں پولیس والے اور سادہ کپڑوں والے بندے اور نقاب پوش وہاں پہ پھر رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں. یہ آپ کو پتہ چل گیا تھا؟ یہاں ہمیں پتہ چل گیا تھا، انفارمیشن آ گئی. صحیح ہے. یہاں پتہ چل گیا کہ وہ ہر گاڑی کو چیک کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں. جو لوگ پہلے مجھے چھوڑنے کے لیے وہاں پہنچے نا میری فیملی کے، تو انہوں نے دیکھ لیا کیونکہ میری فیملی باہر سے بھی آ گئی تھی، وہ بھی باہر سے آ گئے تھے اور وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ ایئرپورٹ پہ کیا ہو رہا ہے، کہ یہ تو نارمل ایئرپورٹ نہیں ہے. پھر بھی ہم وہاں چلے گئے. ایئرپورٹ کے پاس جا کے علی نے گاڑی روکی اور اس نے کہا کہ عمران آئی نیڈ یور فائنل کال. وہ سامنے دیکھ کیا صورتحال ہے، وہ تو بالکل پاگلوں کی طرح ہر گاڑی کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں لوگ اور اس طرح. تو دین آئی سیڈ کہ یار یہاں سے واپس نہیں جا سکتے، میں نے احرام پہنا ہوا ہے اور مجھے پورا یقین تھا یہ مجھے روکیں گے، تھوڑا سا تنگ کریں گے اور یہ کہیں گے جی ہم حج پہ جاتے ہوئے آدمی کو نہیں روک سکتے، آپ چلے جائیں. خدا کی قسم مجھے ایسے لگتا تھا. انہوں نے مجھے روکا اور ہم مسکرا رہے تھے. میں صرف اپنا وہ دعا پڑھ رہا تھا، میں اور کوئی کام نہیں کر رہا تھا، میں صرف دعا پڑھ رہا تھا، تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو میں تو دعا پڑھ رہا تھا، میں تو جا رہا تھا حج پہ. تو انہوں نے وہاں پہ سادہ کپڑوں میں آ کے بندوں نے گھیر کے گاڑی روک لی. دیکھیں سویلین جب آپ کی گاڑی کو آ کے روک لیتے ہیں تو آپ کا کوئی نہ کوئی ریئیکشن ہوگا نا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں. علی نے ان سے پوچھنا شروع کیا، میں اپنی دعا ہی پڑھ رہا تھا، علی ان سے بار بار پوچھ رہا تھا. شاید آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، میں تو کچھ میں تو گرفتار ہو گیا، میں نے چیزیں نہیں دیکھی. لیکن علی مجھے یاد ہے ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ وردی والے نو بھیج، وردی والے کو بھیج. ہو آر یو، تم ہو کون؟ بھائی اظہر صدیق صاحب یہ سوال کر رہے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے ہاتھا پہ ہی شروع کر دی. اینٹیں لے کر آئے، لا کے میری گاڑی میں اینٹیں مارنا شروع کر دیں دروازے پہ، کھڑکی میں. میں نے اپنا ہاتھ یوں رکھا کہ میں احرام میں ہوں، میں زخمی نہ ہو جاؤں. تو وہ زخمی ہو جائیں آپ اور بلڈ آپ کا نکلے تو پھر وہ آپ کو دم وغیرہ آپ کا. تو میں نے اس کو ایسے کر لیا نا کہ میری آنکھ میں نہ لگ جائے، میں نے سفر پہ جانا ہے تو یہ مار رہا ہے. تو اس نے 2-3 دفعہ اینٹ ماری. اس کے بعد یونیفارم والے بندے آ گئے. یونیفارم والے بندے آئے تو علی نے کہا جی کھول دیں. اس نے لاک کھولا، اس نے میری کلائی سے پکڑا، میں ابھی بھی دعا ہی پڑھ رہا تھا. اس نے کہا سر چلیں ساتھ. کوئی بات نہیں بتائی کیا؟ میں نے تو بات کرنی نہیں تھی نا، میں تو اپنا دعا پڑھ رہا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ اس گاڑی میں بیٹھ جائیں. اچھا میں پھر بھی یہ سمجھا کہ اس گاڑی میں بٹھا کے کہیں اور سے گھما کے لے جائیں گے. ہو سکتا ہے کسی آفیسر سے میری ملاقات کروائیں کہ سر مہربانی کریں تھوڑی سی ہمارے کو بات چیت کریں، جائیں آپ. میرے دماغ میں پھر یہ تھا. میں جا کے مسکراتا ہوا اس گاڑی میں بیٹھ گیا، دعا پڑھتا ہوا. وہ لے کے گاڑی الٹی طرف رنگ روڈ کی طرف بھاگ گئے. لیکن اس دوران ہم نے دیکھا کہ وہاں پر صحافی شاکر اوان، اویس اور صحافیوں پیچھے کوئی موبائل بھی چھینے، بندے بھی پکڑ لیے. انہوں نے کوئی تشدد بھی کیا، مجھے یہ پتہ چلا بعد میں. مجھے پولیس والوں نے ہی بتایا کہ جی پیچھے لڑائی بھی ہوئی تھی. اچھا مجھے انہوں نے گاڑی میں بٹھایا اور لے کے نکل گئے. رستے میں نا پولیس والے رونا شروع ہو اور اس نے میرے سے معافی مانگنا شروع کر دی. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے پولیس والے نے. ہاں انہوں نے کہا کہ سر آپ ہمیں معاف کر دیں. سر ہم نہیں ہیں سر اللہ کی قسم ہم مجبور ہیں نوکری کی وجہ سے. اور وہ تقریباً رو رہے تھے وہ لوگ. میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو کیوں مجبور کیوں تھے؟ وہ رو رہے تھے بیچارے. وہ یہ کہتے جی ہم مجبور ہیں، ہم یہ نہیں کرنا چاہتے، ہمیں پتہ ہے ہم نے عذاب اپنے سر لے لیا ہے. کیونکہ میں اس وقت بھی دعا ہی پڑھ رہا تھا. تو میں نے کہا تم لوگ پریشان نہ ہو، ابھی تم لوگ مجھے ایئرپورٹ لے کر آؤ گے اور مجھے جہاز میں چڑھاؤ گے. میں اس کنوکشن کے ساتھ تھا، پورے یقین کے ساتھ. اور وہ پھر لے کر مجھے گئے ایک جگہ پہ، وہاں سے دوسری جگہ پہ، اور پھر وہاں سے مجھے مال ٹاؤن تھانے میں لے جا کے انہوں نے ایک جگہ بٹھا دیا. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ٹائم کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے مجھے غالباً کوئی 1:30 بجے کا ٹائم بتایا، 1:30 یا 1:45 کا. میں نے کہا ابھی بھی 1 گھنٹہ باقی ہے، تم مجھے لے کر جاؤ گے اور جہاز میں بٹھاؤ گے، یاد رکھنا. یہ کہہ دیا آپ نے؟ میں انہیں کہہ رہا تھا اور میں دعا پڑھ رہا تھا. میرا دل ہی نہیں مان رہا تھا کہ یار ریاست یہ بھی کر سکتی ہے. تو ابو جہل نے کیا تھا یہ، مجھے اگلے دن اوریا مقبول جان صاحب نے بتایا کہ تو ابو جہل نے کیا تھا. اور میں نے قرآن پاک میں سورہ حج میں پڑھا ہوا ہے خود، کیونکہ میں نے قرآن پاک کا ترجمہ بہت دفعہ پڑھا ہے. الحمدللہ مجھے موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کی بڑی مہربانی ہے، اس نے کتاب مجھے پڑھنے دی، یہ اس کی توفیق ہے. تو بھائی اس میں تو بڑا کیٹیگوریکلی بڑا سخت عذاب ہے ان لوگوں کے لیے. یہ کیسے آگ سے کھیل سکتے ہیں؟ مجھے لگا تھوڑا ڈرا رہے ہیں یا کچھ ایسے کر رہے ہیں، تھوڑا سا پریشانی پیدا کر رہے ہیں، مجھے بھی ایئرپورٹ چھوڑ کے آئیں گے. لیکن وہ پھر پولیس والا نا تقریباً روتا ہوا ہی آیا. اس نے کہا سر آپ کی فلائٹ جو ہے نا وہ چلی گئی. پھر انہوں نے کہا جی روتے ہوئے آپ کو انفارم ہاں تقریباً وہ رو ہی رہا تھا. تو اس نے کہا جی اب آپ یہ احرام اتار دیں. جی میں تو نہیں اتارتا ہوں. پھر انہوں نے مجھے بہت زیادہ کہنا شروع کر دیا، بندے اکٹھے کر دیجیے، احرام اتاریں جی، احرام اتاریں جی. میں کیوں اتاروں بھائی؟ کہتے نہیں اس کے ساتھ آپ نہیں جا سکتے عدالت صبح. میں نے کہا یار یہ کپڑے ہیں، میرے نبی نے ساری زندگی ایسے کپڑے پہنے ہیں 2 چادروں کے ساتھ. تو میں نے کہا یار اسی میں آپ نے دفن ہونا ہوتا ہے، میں انہی کپڑوں میں جاؤں گا.
انہوں نے پھر کہا کہ سر بات یہ ہے کہ ہمیں بڑے سخت آرڈر ہیں, کہیں اور سے ٹیم آ جائے گی اور وہ آپ کے ساتھ زیادتی اور زبردستی کرے گی, تو آپ احرام اتار دیں. میں نے کہا یار یہ تو اچھی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے مجھے بہت فورس کیا, تو میں نے کہا جی میرے کپڑے منگوا دیں گھر سے, میں نے یہ آپ کے کپڑے نہیں پہننے. پھر وہ مجھے کپڑے کسی طرح انہوں نے مینیج کیا, میرے گھر سے ایک شلوار قمیض منگوائی کسی اور تھانے میں, وہاں سے وہ تھانے میں لے کے موٹر سائیکل پہ ادھر پہنچے ماڈل ٹاؤن تھانے میں. انہوں نے مجھے کپڑے دیے اور مجھے فورس کیا کہ میں احرام اتار کے اپنے کپڑے پہنوں. پھر مجھے صبح عدالت لے کے آئے. باقی چیزیں آپ کو مقدمے کا نہیں بتایا گیا؟ رات گئے ساری؟ مجھے نہیں پتا تھا, مجھے صبح بتایا گیا کہ جی آپ کے اوپر 406 کا مقدمہ ہے. کوئی بندے کا بھی مجھے بتایا گیا یہ بندہ ہے. میں نے کہا جی میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں. بیچ میں بھی کوئی بندہ ڈاکٹر ارشد بتایا, میں نے کہا جی میں اس کو بھی نہیں جانتا ہوں. تو میں نے کہا آپ جانتے ہیں ان کو؟ تو وہ پولیس والا ہنسنا شروع ہو گیا, کہتا ہے سر آپ کو سب ہی پتہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, پولیس والے کو کہانی ساری پتہ؟ وہ کہتا ہے جی اس نے میرے سے ایک لفظ انویسٹیگیشن کا نہیں کیا. میں نے کہا یار مجھے ایک دن کا ریمانڈ لینے کے باوجود, میں نے کہا مجھ سے کوئی پوچھو تو صحیح, کوئی تو کام کر لو, تنخواہ ملتی ہے تمہیں. وہ کہتے ہیں سر ہمیں پتہ ہے ہمیں کس بات کی تنخواہ ملتی ہے, چھوڑ دیں آپ, ہمیں پتہ ہے سارا کچھ, ساری دنیا ہی جانتی ہے, ہم نے آپ کا ریمانڈ مانگنا ہے اور آپ نے باعزت بری ہونا ہے. میں نے کہا جی میں نے کیسے ہونا؟ انہوں نے کہا سر کیس ہی کچھ نہیں ہے, آپ کو روکنا مقصد تھا, ہم نے روک لیا. یہ گناہ ہمارے کھاتے پڑنا تھا, پڑ گئے. کھل کے بات کرتے تھے پولیس والے. انہوں نے کہا سر یہ گناہ اور یہ عذاب ہمارے سر پہ پڑنا تھا, یہ ہمارے سر پہ پڑ گیا ہے, آپ کو ہم نے روکنا تھا, یہ عذاب ہم نے لے لیا ہے, آپ نے جانا تھا, آپ نہیں جا پائے. لیکن وہ مجھے کہتے تھے بار بار پولیس والے, میں انہیں کہتا تھا اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. جتنے پولیس والے آتے تھے کہتے سر آپ کا آج قبول ہو گیا. جب آپ کا تو میں یہ کہتا تھا کہ یار تمہیں کیسے پتا آج قبول ہو گیا, تمہیں کیسے پتا؟ کہتے سر ہمارا دل کہتا ہے آپ کا آج قبول ہو گیا. تو میں کہتا تھا یار اللہ آپ کی زبان مبارک کرے, لیکن میری خواہش تھی کہ مجھے آپ حج پہ جانے دیتے. تو یہ ساری ایپیسوڈ ہے. جب آپ کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا تو پھر آپ واپس تھانے میں آئے, تو پھر کوئی بات کی؟ ملا ہی نہیں کوئی مجھے اس کے بعد, کوئی بندہ, کوئی نہیں, کوئی بھی نہیں, کوئی ایک لفظ نہیں پوچھا میرے سے انہوں نے. بھائی جس کا میں نے 2.5 کروڑ دینا ہے وہ آتا تو صحیح, وہ سامنے آتا. یعنی وہ اچھا وہ مریم نواز کا بعد میں پتہ چلا مجھے عدالت میں کہ مریم نواز کا کوئی عہدیدار بھی ہے, پولنگ ایجنٹ بتا رہے, پولنگ ایجنٹ بھی رہا ہے, اور اس حلقے میں کہیں کوئی یونین کونسل کا کوئی عہدیدار بھی رہا ہے. یار یہ اب کیا طریقہ ہے یار, یہ اب اس طرح یعنی ساری زندگی میاں نواز شریف نے جو کیا ہے, کیا اب اسی رستے پہ چلنا ہے اس خاندان نے, یا رستہ بدلنا بھی ہے؟ جو نواز شریف نے بدلے کی, انتقام کی, اب میں اس بار میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, میں نہ کسی کو بدوا دینا چاہتا ہوں, لیکن انہوں نے آگ سے کھیلا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان سے انہوں نے کیا کیا ہے. فرض کریں ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ یار میں بدنیت تھا, میں بھاگ رہا ہوں, یہ سب کو پتا ہے کہ بھاگ کے کہیں نہیں جاتا, یہ سب جانتے ہیں مجھے. ایک لمحے کے لیے فرض کریں بدنیت ہوں, بھاگ رہا ہوں, پھر بھی کیا حج پہ جاتے ہوئے آدمی کو احرام میں روک سکتا ہے کوئی؟ یہ اس ملک کی تاریخ میں پہلا واقعہ کہ حج پہ جاتے ہوئے آدمی کو انہوں نے روکا ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ مقدمے سے, اس مقدمے سے ڈسچارج کیا گیا, پھر دوسرے مقدمے میں پکڑ لیا گیا, اور وہ مقدمہ کہتے جی وہاں کوئی جھگڑا ہوا اور ہم نے کوئی لڑائی کی ہے ایئرپورٹ پر. میں نے جا کے جج صاحب کو بتایا, میں نے کہا جی احرام میں ہوں, احرام میں تو آپ اونچی نہیں بول سکتے, آپ کسی کو ایسے پش نہیں کر سکتے, آپ کسی کو گالی نہیں دے سکتے, تو یہ مقدمہ کس بات کا ہے؟ وہ جج صاحب بھی حیران ہو رہے تھے. میں نے کہا سر احرام کے اندر جو آدمی موجود ہے جس نے احرام باندھ لیا اور نیت کر لی, اس کو نہیں مار سکتے. میں نے کہا بلائیں ان پولیس والوں کو, پوچھیں کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی بدتمیزی کی ہو. جب تھانہ سرور روڈ والے لے کر بلکہ میں نے کہا سر جیسی زندگی میں گزارتا ہوں یا جن حالات میں ہوں, مجھے تھریٹ رہتی ہے اپنی زندگی کی بھی. مجھے اسی سرکار نے بلٹ پروف گاڑی بھی لے کر دی ہے, سرکار نے لے کر دی ہے نا, میں تو نہیں خود سے لے سکتا, یہ سارا اس سرکار نے کیا تھا نا. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا آدمی جس کی اپنی لائف کو تھریٹ ہوتا ہے, اس کی گاڑی کو اگر اچانک سادہ کپڑوں میں نقاب پوش گھیر لیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا فرض کریں سر میں احرام میں نہیں ہوتا اور یہ ایئرپورٹ نہیں ہوتا, تو مجھے کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے شوٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی, واپس مجھے جوابی حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یا گاڑی ان کے اوپر نہیں چڑھانی چاہیے تھی کہ یہ کون لوگ ہیں سویلینس؟ تو سر آپ میری سچویشن بھی سمجھیں. میرا وکیل ایک ہی بات کہہ رہا تھا, علی چیخ کے کہہ رہا تھا کہ بھائی یونیفارم والے کو لے کے آؤ, یونیفارم والے کو بلاؤ, تاکہ ہم کسی بھروسے مند آدمی کے حوالے کریں اس کو. بختر بند گاڑی میں آپ کو بٹھایا گیا, وہ تو تندور تھا یار, وہ بہت. ویسے مجھے پولیس والوں پہ نا سیریسلی مجھے ترس آ رہا ہے, یہ سارا دن اس گاڑی میں رہتے ہیں جب یہ آنسو گیس چلاتے ہیں, اس گاڑی میں ان کا نیچے والا دھاڑ ہوتا ہے, وہ بہت تباہی ہے اس کے اندر, تو تندور ہے پیچھے. انہوں نے مجھے اندر گھسا دیا, یہ سال کا گرم ترین دن تھا, 49 ڈگری ٹمپریچر, تو وہ ٹریول تو چھوٹا ہی تھا, لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر بھائی آپ انڈا بوائل کر سکتے ہیں, وہ اتنی اس کے اندر وہ گرمی تھی بہت زیادہ. تو میں نے یہ اس کو کہتے ہیں APC. اب میں نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے, تو اس نے مجھے بتایا تھا آرمڈ APC, نہیں آرمڈ پریزن, نہیں پریزن نہیں ہے,
میں نے ایک پروٹیکٹڈ اور کیریئر تیسرا ورڈ کیریئر. ایک اور چیز بھی وہاں پر دیکھی کہ جب آپ کو لے جایا گیا دوبارہ جب آپ آئے تو آپ کے بھائی پر بھی تشدد کیا گیا, صحافیوں پر بھی تشدد کیا گیا, پتہ نہیں کوئی بڑی فرسٹریشن تھی, بہت فرسٹریشن تھی. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ان کو سخت آرڈرز ہیں کہ کسی آدمی کو بات نہ کرنے دی جائے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ان کی ویڈیو بنائی تو آپ پر مقدمہ ہو گیا. ہاں, ہمیں کہا کرفیو شاکر کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی. وہ آپ کے بھائی چھوٹے آئے ہوئے تھے, ارشد, وکاس کے ساتھ بڑے گرم. وکاس بیچارہ جب اندر آیا تو میں نے اس کو دیکھ کے میں نے کہا تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی میرے ساتھ, میں تو جنگ لڑ کے آیا ہوں اندر. یہ صحافیوں کے ساتھ ہو رہا تھا. تو میں نے کہا تم لوگ کہتے سر صحافی بھی سب برابر کر دیا انہوں نے, پولیس بات ہی نہیں سنتی تھی, باہر کرفیو لگا ہوا تھا. پھر اس نے جب وہ میرے جب زیادہ ہم نے دیکھا جب ہاتھ سے بہت نکل گیا معاملہ اور اس نے مارا, تو پھر میں نے جج صاحب کو کہا, میں نے پھر وہاں اونچی آواز میں بولا تھوڑا سا, میں نے کہا جج صاحب دیکھیں اس نے مارا ہے, اسے بولے مجھے مارے. میں چل کے چلا گیا اس کے پاس, میں نے کہا مجھے آپ مارو. پھر وہ چیزیں ٹھنڈی ہوئیں, پولیس والے بھی ٹھنڈے ہوئے. میں نے جج صاحب نے پھر انہوں نے کہا کہ جی بلاؤ ان کو اندر. تو پھر تھوڑا سا ماحول بہتر ہوا عدالت کا, اور اس کے لیے جج صاحب کو بڑی کوشش کرنی پڑی. آج جب دوسرے مقدمے سے آپ ڈسچارج ہوئے تو اس کے بعد بھی کچھ رہائی میں تھوڑی سی رکاوٹ آئی, ہم نے دیکھا کبھی. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید ایک اور مقدمہ, کیونکہ 2 عیدیں پہلے میری خراب ہو چکی ہیں, یہ تیسری دفعہ تھی بقرہ عید, تو مجھے لگا کہ شاید خدا نخواستہ دوبارہ سے پھر یہ کسی اور مقدمے میں اٹھا لیں گے. اچھا تو نہیں لگ رہا ہوتا نا آپ کو. اور اس دفعہ میں بہت اداس بھی تھا, یعنی میرے دل میں بار بار ایک ہی بات آ رہی تھی. اب تو آپ لوگ ہیں سارے لوگ, تو میں کوئی آپ کے ساتھ بات شیئر کر سکتا ہوں نا. آپ لاک اپ میں جب آپ بند بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ صرف سوچتے ہیں اور آپ کے دماغ میں بار بار ہیمرنگ ہوتی ہے, تھوڑے چلتے رہتے ہیں کہ حج پہ روکا. کچھ تکلیف آپ کو ہوتی رہتی ہے کہ حج پہ جا رہا تھا, وہ بیچاری میری بیگم فیملی وہ وہاں سے آئے تھے حج پہ جانے کے لیے اتنی نیت کر کے. اب میں محروم ہوں تو میرے بغیر تو وہ جا نہیں سکتی حج پہ, وہ لوگ پھر واپس ان کو جانا پڑا. تو وہ مجھے جو یہ باتیں بار بار میرے دماغ میں آ رہی تھی, مجھے تکلیف ہو رہی تھی. آخری بات صرف یہ بتائیے گا, اب جن لوگوں نے حج پر جانے سے روکا, کنٹیمپٹ پٹیشن اس کو چلائیں گے آپ دیکھیں, ہائی کورٹ میں؟ قانون کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. جو 2 جعلی مقدمے بنائے گئے مجھے حج پہ جانے سے روکنے کے لیے, وہ دونوں جو مقدمے ہیں وہ خارج ہو گئے. میں نا اماؤنٹ کی بات نہیں ہے, میں ان کو سزا دینا چاہتا ہوں. میں ابھی اناؤنس کرتا ہوں, میں یہ پیسہ آپ سب کے سامنے ویلفیئر پہ اسی وقت خرچ کر دوں گا, جہاں آپ لوگ کہیں گے وہاں خرچ کر دوں گا, لیکن ان سے نکلواؤں گا میں. انہوں نے زیادتی کی ہے, یہ حرام کا پیسہ نہیں ہے, اس لیے نہیں لے رہا ان سے کہ مجھے ضرورت ہے اس پیسے کی, میرا اللہ مجھے بہت دے دے گا, لیکن ان سے نکلواؤں گا تاکہ ان کو شرمندگی ہو. ان سے نکلواؤں گا اور ان کے سامنے بانٹوں گا, اور خیر کے کام کے لیے انشاءاللہ خرچ کروں گا. چلے میں اناؤنس کر دیتا ہوں, جو لوگ عمرے پہ جانا چاہیں گے غریب لوگ اسی پیسے سے بھیجوں گا, بہت سارے لوگ چلے جائیں گے, کیونکہ میرا جو ہے نا وہ حج پرائیویٹ والا تھا, تو وہ اچھی خاصی اماؤنٹ ہے, وہ آئے گی نا, بہت سارے لوگوں کو عمرے پہ بھیج دوں گا اس کے اندر. اور لیکن ان سے لوں گا پیسہ, اور سیکٹری انٹیریئر کے اوپر میں اس کو کہہ کے آیا تھا, میں نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کو ہم نے بیچ میں کیوں رکھا ہے 10 لاکھ میں؟ کہتے کیوں؟ میں نے کہا تھا, میں نے کہا سر آپ کو ہم کنٹیمپٹ میں عدالت میں بلائیں گے اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی تو. اب انہیں جواب دینا پڑے گا. تھینک یو.